بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیاق بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انصار مدنی۔ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر مختلف طبقات، مختلف اداروں کے سربراہ اور شخصیات، ظاہر ہے انہوں نے ایک زندگی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گزاری ہوتی ہے، ان کی صحبت بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے، خصوصاً آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں، جہاں پہ دنیا بھلا کی برائیاں بھی آن واحد میں قدم قدم پہ آپ کے سامنے آتی ہیں، اور اچھائیاں بھی آپ چاہیں تو اپنے گھر میں وہ اچھائیوں کو بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے در حقیقت نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ تربیت کے ساتھ اس موبائل کے ساتھ ہم چھیڑیں، اس پہ کام کریں تو یہ نعمت ہے۔ بغیر تربیت کے ساتھ اس موبائل کے ساتھ ہم چھیڑیں گے تو گھر کے اندر دنیا بھلا کی گندگی آ سکتی ہے۔ آج جس محفل میں، جس ماحول میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، آج جن شخصیات کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ظاہر ہے بزرگوں کی بیٹھک ہے جسے ہم بیاق کہتے ہیں، وہاں ہمارے بزرگ بھی اسی طریقے سے ہماری تربیت کر رہے تھے۔ میری مراد ہے آج کی محفل میں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سید اکبر شاہ صاحب، ماشاءاللہ علم و ہنر سے، تربیت سے یہ مزین ہیں، ساتھ ہی ہمارے استاد محترم عبداللہ رضوانی صاحب اور ان کے ساتھ ابراہیم بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں استاد محترم سے گزارش کروں گا، گلگت بلتستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، اور اس چہرے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ آپ جس علاقے میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، اس علاقے کے اعتبار سے اس وقت آپ نے کیا دیکھا اور آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی بہترین پر رونق محفل کو سجا لیا ہے اور ہمیں مدعو کر لیا ہے۔ اور سب سے پہلے گفتگو سے پہلے میری زندگی کا شاید پہلا دورہ ہے گلگت کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ۔ ظاہر میرا تعلق سکردو سے اور بلتستان سے ہیں، اور خود میں جو ہے تعلیم کے حوالے سے یہ کہ میں کم سے کم 40 سال ہو گئے سکردو سے نکلے ہوئے۔ صحیح۔ 81 سے نکلا ہوں علم کی تلاش میں، الحمدللہ کچھ علم کے خوشے، علم کے ذرات کو چننے کی کوشش کی ہے، تو کرتے کرتے آج آپ کے سامنے ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے بہت بڑی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کرم کیا ہے، جتنا ہو سکے اپنا جو علم ہے، کم علمی کے باوجود لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش اور ہماری طرف سے توجہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ رہ گئی بات آپ کے سوال کے حوالے سے کہ آپ نے بلتستان کو اس زمانے میں کیسا پایا جہاں پر میری زندگی کا آغاز ہوا، اور آج کیا حالات ہیں، یقیناً اس وقت اور آج کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحیح صحیح۔ ہر حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے یا معاشرے کے حالت کے حوالے سے بات کی جائے، میں اپنے حوالے سے بتا دوں، میرے خیال میں نے 81 میں کراچی لاہور آیا، اور میں نے 85 میں ٹی وی کو دیکھا تھا۔ صحیح۔ پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹی وی کیا ہوتی ہے، کیا بلا ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے زمانے میں کچھ وہی ہوتا تھا کہ صرف اور صرف 24 گھنٹے میں بی بی سی کے انتظار میں رہتے تھے، بڑے ہو چھوٹے ہو، اس کی ٹیون آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے، اور ہم نے تو اس زمانے میں کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، الیکٹرانک میڈیا کا تو کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ جیسے آج ہے۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آیا۔ بہرحال جہاں پر تبدیلی کے حوالے سے یا حالات کے حوالے سے جو جملہ کہوں، کسی آج کل کے نسل کے کسی بچے نے بزرگ سے سوال کر لیا کہ دادا آپ کے زمانے میں نہ ٹی وی تھی، نہ اخبار ہوتا تھا، نہ آپ کے زمانے میں سوشل میڈیا، نہ فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ صحیح۔ تو بزرگ نے بہت زبردست جواب دے دیا۔ کیا کہا کہ جیسے آپ کے زمانے میں آج تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ہمارے زمانے میں جب گلی سے کوئی بزرگ گزرتا تھا تو احتراماً سب جوان بچے کھڑے ہو جاتے تھے۔ واہ۔ لیکن آج کا حال یہ ہے کہ بزرگ کے تو بزرگ کی بات ہے، اگر اس کا والد بھی وہاں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو کوئی احساس
نہیں ہوتا ہے. جیسے تمہارے زمانے میں تعلیم نہیں ہے, تربیت ٹھیک ہے, تعلیم کی حد تک تو ہے, لیکن تربیت کا فقدان ہے نہ ہونے کا. یعنی یاد ہے مجھے کہ آج سے 40 سال پہلے ہم جو استاد کا احترام کیا کرتے تھے, چاہے وہ سکول کا استاد ہو, چاہے وہ مدرسے کے استاد ہو, چاہے قرآن پڑھانے کا استاد ہو, اس کا جو احترام ہمارے ذہنوں پر یا ہمارے دلوں پر تھا, وہ آج کل کے بچوں میں نہیں ہے. بلکہ جملہ کہتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے, لیکن کہہ دوں کہ آج کل کا بچہ خصوصاً جو بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتا ہے, باری برکم فیسیں دے کر پڑھتا ہے, ان کے ذہن میں یہ کہ یہ میرا ٹیچر نہیں, یہ میرا نعوذ باللہ من ذالک نوکر ہیں جس ہم پیسے دے کر اس سے. یعنی سب سے بڑا جو فرق نظر آیا ہے آج کے اس زمانے میں اس زمانے میں, وہ تربیت اور اخلاق کی کمی ہے. اس زمانے میں لوگوں میں علم کم ہوتا تھا, تعلیم کم ہوتی تھی, لیکن ان کے پاس اخلاق, آداب, چھوٹے بڑے کا احترام کرنا, وہ چیزیں نظر آتی تھی جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں. ماشاءاللہ. استاد محترم نے بہت خوبصورت انداز سے وہ جو معاشرے کے اندر ہم کمی محسوس کرتے ہیں اس کی طرف نشاندہی کی. آغا صاحب, ظاہر ہے جس وقت آپ نے اپنے علاقے میں بزرگوں کو دیکھتے تھے, آپ جس ٹائم پہ اپنے بزرگوں کے ساتھ رہتے تھے, تو آج اور اس دور میں تربیت کے حوالے سے کس قسم کی جو ہے کمی آپ محسوس کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس خلا کو پور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انصار بھائی, بہت شکریہ. اتنے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی, اور وہ بھی ایسے کہ جیسے کہ مطلب جو ہے کہ یادگاری آپ نے اس ملاقات کو ایک یادگاری لمحات میں تبدیل کر دیا. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں. بہت مہربانی. ایک تو آپ کی زیارت سے ہمیں خوشی ہوئی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اس طرح سے مطلب جو ہے پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں, اور تربیت کے حوالے سے خیر ہم سب کا استاد محترم یہاں پہ تشریف فرمائے, استاد عبداللہ رضوانی صاحب, ہم انہی کی معیت میں اسکردو سے یہاں پہ آیا تھا. صحیح. تاکہ آپ کی فیوزات اب بھی استفادہ کریں. تشنگی جو باقی تھی, چلو اسی لمحات میں کچھ نہ کچھ ان سے اور اخذ کریں. ماشاءاللہ. تو یہ بہت اچھی مطلب آپ نے فعالیت ہے کہ آپ نے شروع کیا ہے. ماشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بھی مبارکباد کہوں گا. آپ نے جو سوال فرمایا کہ مطلب اس زمانہ اور ابھی زمانے میں کیا فرق ہے مطلب جو ہے تربیت کے حوالے سے, میرے ذہن میں بہرحال ایک حدیث آیا استاد کے اسی کلمات کے تسلسل میں ہی. استاد نے فرمایا اخلاق کی مطلب اور کمی ہے اس وقت بچوں میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے اس وقت گیم وغیرہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کو نہ بڑے کا احساس ہوتا ہے, نہ اپنے ماں باپ کا احساس ہوتا ہے, بس وہ اپنے بس گیم کے ساتھ ہی لگاؤ ہے. اس زمانے میں کچھ چیزیں تو نیچرل چیزیں جو ہے بہت سارے ہوتی تھیں, ورزش وغیرہ بھی مطلب جو ہے, اور تربیت کے حوالے سے اس زمانے میں بزرگوں سے سیکھتے تھے اخلاق, جس طرح ابھی استاد نے فرمایا. اور کچھ چیزیں اور بھی ہوتی تھی, وہ یہ ہے کہ واجبات کو سیکھتے تھے اس زمانے میں. صحیح, بالکل. اب وہ اس طرح کا نہیں ہے, ایسا ماحول نہیں ہے. ایسا ماحول نہیں ہے. بالکل. اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ویل لآباء آخر الزمان. ویل ہو, ایک ویل کا مطلب جو ہے استاد بھی تشریف فرمائے ہیں, بربادی ہو یا افسوس ہو یا مطلب جو ہے کوئی جہنم کا ایک طبقہ ہو. لآباء آخر الزمان, آخر الزمان کے والدین کے لیے. صحیح. تو اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لآبائہم المشرکین, یعنی ایسے جو ہے آخر زمان کے بچوں کے والدین جو مشرک ہیں ان کے لیے ویل ہو. تو آپ نے کہا نہیں, بلکہ لآبائہم المؤمنین,
اوہ مومنین والدین کے لیے ویل ہو. تو لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ، ماں باپ جو مومنین ہیں ان کے لیے کیوں ویل ہو؟ تو نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ استاد نے بھی ایک اخلاق کے حوالے سے عرض کیا، لیکن اس حدیث کے اندر آخر الزمان کے بچوں کے والدین کے لیے جو مذمت کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں لأنہم لا یعلمونہم الفرائض، صحیح، وہ اپنے بچوں کو فرائض نہیں سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. ہے نا کہ فرائض واجبات ہے، محرمات ہے، یہ چیزیں اصلا سکھاتے نہیں ہیں، بس چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو. اس زمانے میں جو ہے بہرحال ماں باپ کنٹرول کیا کرتے تھے بچوں کو، جو ہے بھئی کہاں گئے، کدھر گئے، اور پھر جو ہے یہ ٹی وی وغیرہ اس قسم کی، یا ابھی سوشل میڈیا، یہ چیزیں تو نہیں تھی. کہیں پہ جمع ہو کر جو ہے وہ پرانے زمانے میں کسی کے گھر میں جو ہے سردیوں میں زیادہ اس طرح ہوتے تھے، کسی کے گھر میں جمع ہوتے تھے، پھر قصیدے، ایک دو قصیدے، کچھ قصیدے سناتے تھے. پھر اس کے بعد کوئی اگر عالم ہو وہاں یا کوئی بزرگ ہو تو وہ جو ہے احکام اور واجبات اس قسم کی چیزیں جو ہے اس محفل کے اندر تذکر دیا کرتے تھے. تو اس زمانے کے آپ اکثر دیکھیں، مطلب جو ہے بہت سارے ایسے بوڑھے ہیں، بہت سارے جو قدیمی، ان کو بہت سارے احکام وغیرہ یہ چیزیں اس اپنے ان محفلوں سے مطلب وہ یاد کرتے تھے. زبردست زبردست. ابھی وہ نہیں ہے، ابھی یہ چیزیں ختم ہو گئی، ہر کوئی مصروف ہے، فرصت نہیں ہے کہ بات کرنے کے لیے مطلب جو ہے کوئی فرصت نہیں ہے. تو آپ نے یہ فرصت نکالا، ماشاءاللہ. بہت زبردست، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ماشاءاللہ سے. ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سے یہ درخواست کریں گے. دونوں اساتذہ کرام نے بتایا کہ جو ہے نا وہ پرانا جو وقت تھا وہ بہت ایک اچھا وقت تھا، کہ اس وقت جو ہے بچے بزرگوں کا، والدین کا، بڑوں کا بہت احترام کرتے تھے، خصوصاً اساتذہ کا. کہ مجھے خود اچھی طرح یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو کہیں آور ٹائم گائیں چراتے ہوئے، بکریاں چراتے ہوئے کسی استاد کا گزر ہوتا تو ہم چھپ جاتے تھے، ٹھیک ہے نہیں. اور پھر صرف بچوں کی غلطی نہیں ہے، آج کل ہم اپنے خود میرے گھر کے ساتھ ہی ہائی اسکول ہے، وہی اساتذہ بچوں کے ساتھ جو ہے لڑو کھیلتے، اور وہی اساتذہ بچوں کے ساتھ لہو لعب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. تربیت کا فقدان دونوں طرف سے ہوا ہے، کہ مطلب اس وقت کے اساتذہ جو ہے ہمارے لیے بڑے رول ماڈل ہوتے تھے، اور آج جو ہے نا اپنے وہ جو اساتذہ ہوتے تھے انہوں نے اس وقت کے دور کے حساب سے اپنی وہ اہمیت اور وہ بھی کھو دیا ہے. جہاں تک بچوں کے حوالے سے ہم تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا والدین اس وقت اس دور میں کیا کرتے ہیں، اپنی مصروفیات سے وہ کر کے بچوں کو کارٹون لگا کے چھوڑ دیتے ہیں یا موبائل ہاتھ میں لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. اب والدین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہاں کس جگہ پہ جا رہا ہے، کس نہج کی طرف جا رہا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے گھر میں خود اب بچے کو موبائل دیا تو وہ گھر میں انٹر ہوتے ہوئے میرے خود بچے سلام کرتے تھے. اب جب بچوں کے پاس ہاتھ میں موبائل ہو گیا، ہم گھر میں انٹر ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بچے گیم میں لگے ہوئے ہیں. بہت زبردست آپ نے بات کی. ظاہر ہے آپ نے وقت نکالا، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. استاد محترم کا بھی انتہائی مصروفیت آپ کی رہی، اس کے باوجود آپ نے وقت دیا. ابراہیم صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اساتذہ کو یہاں بیان کی زینت آپ نے بنائی. ناظرین آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ یہ جو شخصیات ہیں جو ہمارے ہاں سے نکلی ہیں، صرف اپنے علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ اچھائی کا پیغام صبح شام ہم وقت وہ اچھائی کا پیغام دیتے ہیں. ظاہر ہے ہم اپنا وقت اس دنیا میں ہم گزاریں گے، اس وقت کو اچھے انداز میں صرف کرنے کے لیے، اچھے انداز میں اس وقت کو بتانے کے لیے اس جیسی شخصیات کا، ان جیسی شخصیات کا گائیڈ لائن ضروری ہے. بیات
کا حسن بھی یہی ہے کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں چھوٹے ان باتوں کو موتی سمجھ کر تحفہ سمجھ کر اسے قبول کرتے ہیں، نہ صرف خود اس تحفے سے استفادہ کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد جو رہنے والے ہیں ان تک یہ تحائف پہنچاتے ہیں۔ بیاق سے آج ان شخصیات سے جو مجھے تحفے کی شکل میں خوبصورت باتیں ملی ہیں وہ ہدیہ کرتا ہوں آپ کے لیے اور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس بیٹھک سے، اس بیاق سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں شخصیات لے کے پھر حاضر ہو جاؤں گا، تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سوس پاشنت، سو ٹرکانت، سو پروجنت، جلتے مختلف گامور مسانی پروگرامی تھمس انا کسم پروگرامی ٹرکوگی سوس خواہش شبینت تو آن کو یوٹیوب پر اسی چینل ہن انا سے کو لولو بٹن کھن سبسکرائب تھی تو اور پار بے چنی گھنٹی کے نشان ہن ایگا کٹٹ تھی تو ان قسم کے پروگرامی ہن سوٹ وقتاً فوقتاً جو ہی مس چینل اپلوڈ تھی تو نوٹیفیکیشن